اسماعیل ہنیہ، ان کو جس طریقے سے ایران میں جا کر مارا گیا، ایک تھرڈ کنٹری میں، وہ ایک ڈپلومیٹک مشن پہ تھے، تو کسی ڈپلومیٹک مشن پر آنے والے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایک تھرڈ کنٹری میں جا کر مارنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مورل پرنسپلز اور سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کا کلیئر وائلیشن ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہ ہماری ہسٹری کا سب سے زیادہ ان ہیومن وار ہے، سب سے زیادہ ایٹروشیس وار ہے۔ غازہ شہر یہ پورا مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تو یونین بجٹ کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بجٹ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے۔ مائنورٹیز کے بجٹ میں بہت سیریس کٹوتی کی گئی ہے، جو ایک بہت ہی سیریس میٹر آف کنسرن ہے۔ جو میڈیا ہے وہ پبلک کا میڈیا ہے، پبلک کی وائس ہے، وائس لیس کی وائس ہے۔ تو اس پر اس طرح کا ریسٹرکشن اور اس طرح کے ریسٹرکٹیو میجرز یہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے، اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز کے خلاف ہے۔ پی ایم کی طرف سے مختلف ڈسٹرکٹس میں مدرسوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں شفٹ کرائیں۔ یہ پورے مدرسے کے سسٹم کو ختم کرنے کی ایک سازش، کنسپریسی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت جیسا کہ کہا گیا 4 مدعے ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو یونین بجٹ کے بارے میں ہے۔ تو یونین بجٹ کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بجٹ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے، اور خاص طور پر ملک کی جو غریب جنتا ہے، ایس سی ایس ٹی ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان امپلائڈ یوتھ ہیں اور مڈل کلاس ہے، جو اکنامک پرابلم سے جوجھ رہا ہے، تو ان سب کے پرابلمز کا کوئی سلوشن اس بجٹ میں ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور ویلفیئر اسکیمز، ان پر گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا، یہ ایکسپیکٹیشن تھا۔ تو حالانکہ ریونیو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اکنامک سروے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریونیو بڑھا ہے، اور ٹیکس میں بھی جو پروجیکشنز کیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا ریونیو کافی بڑھ گیا ہے۔ یہ بہت ہی اپریسیشن کی بات ہے، لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ جس ریشیو سے ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے اس ریشیو سے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ، خاص طور پر ویلفیئر کے لیے اسپینڈنگ، لوگوں کی بھلائی کے لیے اسپینڈنگ، یہ نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ الٹا اس میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ مائنورٹیز کے بجٹ میں بہت سیریس کٹوتی کی گئی ہے، جو ایک بہت ہی سیریس میٹر آف کنسرن ہے۔ اسی طرح ایس سی ایس ٹی کے بجٹ میں کوئی معقول اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ بہت ساری سبسڈیز، ایگریکلچرل سبسڈیز اور مہاتما گاندھی جو رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم ہے، تو اس کا بجٹ، ان سب میں کٹوتی کی گئی ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت پرانا ڈیمانڈ ہے، اور بی جے پی کے مینیفیسٹو میں بھی بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے مسلسل کہ وہ ایجوکیشن پر کم از کم 6% جی ڈی پی اور ہیلتھ پر کم از کم 4% جی ڈی پی اسپینڈ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مارچ سے یہ انڈیا گورنمنٹ 10 سال ہو گئے ہیں، 11واں سال ہے، اس میں بھی اس مارچ سے بہت دور بجٹ کے فیگرز ہیں۔ تو ایک طرف غریبوں اور ملک کے جو مجبور اور محروم لوگ ہیں ان پر اسپینڈنگ میں، سوشل اسپینڈنگ میں کمی کی جا رہی ہے، دوسری طرف کارپوریٹس کو بینیفٹ پہنچانے کا، فائدہ پہنچانے کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ آپ اگر بجٹ کے فیگرز دیکھیں گے تو انکم ٹیکس سے 19% انکم شو کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس ہم سب جانتے ہیں کہ ہر غریب امیر آدمی دیتا ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو بھی انکم ٹیکس دینی پڑتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کارپوریٹ ٹیکس ریونیو صرف 17% ہے۔ مطلب یہ کہ کارپوریٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور سارا بوجھ ملک کے غریب عوام پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 19% بجٹ کا ابھی بھی انٹرسٹ پیمنٹ میں جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ہمیشہ اس بات کی وکالت کرتی رہی ہے کہ ملک کو انٹرسٹ فری فائنانس کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، اور انٹرسٹ فری اکنامی کے اسکوپس اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے عام عوام کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، اور ہمارے نیشنل بجٹ کے لیے بھی اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم نے بجٹ کے سلسلے میں ہمارے ریزولوشن میں، ہمارے بیان میں درج کی ہیں، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔
दूसरा इश्यू जो आप सबसे भी कंसर्न इश्यू है वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 है। ये कहा जा रहा है कि ये बिल इसी पार्लियामेंट के सेशन में लाया जा सकता है और स्टेक होल्डर्स से उस पर डिबेट और डिस्कशंस भी, कंसल्टेशन भी चल रहा है। तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि स्टेक होल्डर्स के नाम पर गवर्नमेंट बहुत ही सिलेक्टेड लोगों से कंसल्ट कर रही है। इस बिल को अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। पब्लिक करना तो दूर की बात है, जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और आपके जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, इन चैनल से भी ये बिल अभी तक शेयर नहीं किया गया है। बहुत ही सिलेक्टिव ग्रुप से शेयर किया गया है। तो सबसे पहला हमारा डिमांड तो यही है कि इस बिल को पब्लिक किया जाए, पहले पब्लिक डिबेट का मौजू बनाया जाए। सिर्फ सिलेक्टेड स्टेक होल्डर से, जिसे वो स्टेक होल्डर कह रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों से कंसल्टेशन काफी नहीं है, बल्कि ब्रॉड पब्लिक डिस्कशन और डिबेट के बाद ही इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अब चूंकि पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं है, पब्लिक के लिए पूरा बिल दस्तयाब नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या है एग्जैक्टली। लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं और इधर उधर से जिन लोगों ने बिल देखा है, वो जो बातें कह रहे हैं, उससे मालूम होता है कि इसमें बहुत से इश्यूज ऑफ कंसर्न्स हैं। और अगर ये सारी बातें सही हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये बहुत ही सीरियस रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाने जा रही है, जो कंडेमेबल है। ये जो मीडिया है वो पब्लिक का मीडिया है, पब्लिक की वॉइस है, वॉइसलेस की वॉइस है। तो इस पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन और इस तरह के स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। अखबारों में बातें आ रही हैं कि ये पावर भी दिया गया है कि किसी भी यूट्यूब चैनल को वो जाके सर्च कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके गैजेट सीज कर सकते हैं, उनका डाटा सीज कर सकते हैं और 50 लाख 50 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। जाहिर है अगर ये बातें सही हैं तो ये बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है दुनिया के किसी मुल्क में, बल्कि ड्रैकोनियन जो कंट्रीज हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, वहां भी इस तरह के स्ट्रिंजेंट मेजर्स सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सिलसिले में इख्तियार नहीं किए गए हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा पहला डिमांड तो यही है कि इसको पब्लिक किया जाए, पब्लिक डिबेट का मौजू बनाया जाए। और दूसरी चीज ये कि जो बातें कही जा रही हैं अगर वो सही है तो फौरी गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करे और ऐसे मेजर्स लेकर ना आए जिसके नतीजे में लोगों का जो फ्री राइट है एक्सप्रेशन का वो मुतासर हो सके। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सिलसिले में कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर के जरिए मदरसों को ये बात कही गई है, बल्कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, डीएम को, कि वो मदरसों का इंस्पेक्शन करें। और दो बातें कही गई हैं, एक तो ये कि मदरसे जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं उसमें जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको वो सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कराए और जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं वहां के सारे स्टूडेंट्स को सरकारी मदरसों में शिफ्ट कराए। उसके लिए डेट भी दी गई है। मदरसों पे भी दबाव डाला जा रहा है। रिपोर्टें यह हैं कि डीएम की तरफ से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मदरसों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कराएं। तो हम समझते हैं कि ये पूरे मदरसे के सिस्टम को खत्म करने की एक साजिश, कंस्पिरेसी महसूस होती है जो कंडेमेबल है। ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि हमारे मुल्क के दस्तूर ने जो माइनॉरिटीज को राइट दिया है कि वो अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने कल्चरल एथोस के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना तो उसमें भी मदरसों को एग्जेम्प्ट किया गया, क्योंकि ये समझा गया कि ये राइट्स है माइनॉरिटीज का कि वो अपने कल्चरल एथोस के मुताबिक मदरसे चलाएं। तो राइट टू एजुकेशन से भी उनको एग्जेम्प्ट किया गया। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के बावजूद इस तरह एक चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के जरिए, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए और पुलिस के जरिए इंटरवेंशन, हम समझते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इसको
بہت ہی فورسفل طریقے سے ہر سیکشن کی جانب سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مخالفت کرنی چاہیے. تو ہم نے تفصیل سے یہاں پر بتایا ہے کہ یہ کیوں ہمارے ملک کے دستور و قانون کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے کہ مدرسوں کی ایک تاریخ رہی ہے، انہوں نے آزادی کے عظیم مجاہد پیدا کیے، اور ملک کی آزادی کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ ہر سیکٹر میں، یعنی پولیٹکس میں، سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، اکنامی، ہر میدان میں بڑی بڑی شخصیتیں مدرسوں سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی بڑے کنٹریبیوشنز ہیں، خدمات ہیں. اس پورے نظام کو ختم کر دینا ظاہر ہے کہ یہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. چوتھا جو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے وہ فلسطین کے ایشو کے سلسلے میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً 10 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور فلسطین یہ پورے دنیا کے ضمیر کے لیے، پورے دنیا کے کانشیس کے لیے ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے، ایک امتحان بنا ہوا ہے. ہم نے یہاں کچھ نمبرز بھی دیے ہیں، اسٹیٹسٹکس بھی دیے ہیں کہ جو ریلائبل سورسز ہیں اس کے مطابق 40,000 سے زیادہ عام شہری وہاں پہ مارے جا چکے ہیں. اور بعض جو اسٹیمیشنز ہیں جس میں جو انڈائریکٹ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے گا تو تقریباً 2 لاکھ تک یہ تعداد پہنچتی ہے. اور غازہ شہر یہ پورا مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے. عام سویلینز ہی نہیں بلکہ UN مشنز اور اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ریلیف کیمپس اور جرنلسٹس، ہاسپٹلز، ان کو بمباری کر کے مسمار کیا جا رہا ہے. سارے جو انٹرنیشنل لاز ہیں، وار لاز ہیں، ہیومینیٹیرین لاز ہیں، ان کا اوپن وائلیشن ہو رہا ہے، کلیئر وائلیشن ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں یہاں کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، فلسطین کے سابق پردھان منتری اسماعیل ہنیہ، ان کو جس طریقے سے ایران میں جا کر مارا گیا، ایک تھرڈ کنٹری میں، وہ ایک ڈپلومیٹک مشن پہ تھے اور ایران کے پریزیڈنٹ کے ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، ڈپلومیٹک مشن پر تھے. تو کسی ڈپلومیٹک مشن پر آنے والے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایک تھرڈ کنٹری میں جا کر مارنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مورل پرنسپلز اور سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کا کلیئر وائلیشن ہے. تو یہ سارا کلیئر وائلیشن سویلائز دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس نے جو سویلائز دنیا ہے، ویسٹ ہے، مغربی دنیا ہے، اس کے ڈبل سٹینڈرڈز کو ایکسپوز کر دیا ہے. کہ ایک طرف ان کا رویہ یوکرین کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ وہاں یوکرین کی سوورنٹی کی حفاظت کے لیے یہ لوگ بہت ہی کنسرن ہیں، ایکٹیو ہیں. اور اس سے زیادہ گمبھیر معاملہ یہاں فلسطین میں ہے. تو نہ صرف یہ کہ فلسطین سے آنکھ اونچے ہوئے ہیں، بلکہ جو ظالم ہے اسرائیل، اس کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. ہم نے یہاں تفصیل سے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کہ اب جو مظالم ہیں، جو اٹراسٹیز ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے والے اور اس کو کنڈیم کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، صرف فلسطین کے لوگ نہیں ہیں، صرف عرب کنٹریز نہیں ہیں، بلکہ جو ریکگنائز انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، UN ایجنسیز ہیں، OSCHR ہے، UN کمیٹیز ہیں، نیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اسرائیل کی ایجنسیز ہیں خود، ان لوگوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے، کنڈیم کیا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہ ہماری ہسٹری کا سب سے زیادہ ان ہیومن وار ہے، سب سے زیادہ ایٹروشیس وار ہے. تو اس کو ہر سطح پر کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہاں سیز فائر کی جائے، جنگ روکی جائے، اور اسرائیل کے جو وار کرمنلز ہیں ان پر کیس چلایا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے، سزا دی جائے. ہم نے حکومت ہند سے بھی 2 مطالبے کیے ہیں، ہماری حکومت سے، ہماری گورنمنٹ سے. نمبر 1 یہ کہ اسرائیل کے ایٹراسٹیز کو روکنے کے لیے وہ اپنے انفلوئنس کو، اپنے پاور کو استعمال کرے. اور نمبر 2 یہ کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں سے بڑے پیمانے پر آرمز اسرائیل کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، اس کا سلسلہ فوری روکا جائے.